انسان کی زندگی جسے آپ زندگی کہیں، یہ اصل میں وقت سے عبارت ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ یہ جو وقت لمحہ بلمحہ گزر رہا ہے اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اب یہ وقت ہے، وقت کا معاملہ بالکل پانی جیسا ہے۔ پانی جیسے ایک سیال مادہ ہے اور وہ بہتا ہے، اونچائی سے بلندی سے پستی کی طرف بہتا ہے۔ اسی طرح وقت جو ہے وہ ازل سے ابد کی طرف بہتا ہے، ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کی طرف بہتا ہے۔ اسی طرح پانی بھی بہتا ہے۔ اب جب آپ پانی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنے استعمال میں لاتے ہیں، تو آپ پانی کے لیے کوئی برتن بناتے ہیں۔ آپ کسی چشمے پہ گئے، اگر آپ وہاں سے منہ لگا کے پانی پینا چاہیں تو بہت مشکل ہے، کچھ آپ کے ناک میں چلا جائے گا، وہ جتنا پانی آپ پینا چاہتے ہیں وہ پی نہیں سکیں گے، کچھ بہہ جائے گا۔ آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک چلو بنا لیتے ہیں، اس چلو میں پانی لیتے ہیں، پھر اس کو پیتے ہیں۔ چلو سے بھی بہتر اگر آپ کو کوئی گلاس مل جائے۔ اگر آپ نے کوئی پانی جمع کر کے گھر میں لانا ہے تو آپ کوئی گھڑا، کوئی کین، اس طرح کی چیز میں پانی کو ڈال لیتے ہیں، وہاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ پانی کے لیے ایک برتن بنا لیا۔ وقت کا جو معاملہ ہے نا وہ بھی ایسے ہی ہے کہ وقت قابو نہیں آتا جب تک کہ اس کو کسی سٹرکچر کے اندر، کسی برتن کے اندر ڈھال نہ دیا جائے۔ وقت کا جو برتن ہے وہ نماز ہے۔ اس کے بہت سارے سٹرکچر ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں کہ مشاہیر عالم ہیں، ان کی زندگیوں کا اگر آپ موازنہ کریں، اور سب سے بڑی زندگی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس کے علاوہ بھی مسلم یا غیر مسلم مشاہیر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا جو وقت ہے اس کو قابو کیا ہوا تھا۔ وہ قابو کیسے ہوتا ہے؟ ڈسپلن کے ذریعے، نظام الاوقات کے ذریعے، نظم و ضبط کے ذریعے، نقشہ انضباط، وہ جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا لگا ہوتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں نقشہ انضباط۔ اس نقشہ انضباط میں اب آپ دیکھیں کہ ایک سکول ہے، اس میں اگر کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو تو سکول میں کارکردگی کچھ بھی نہیں، نل ہو جائے گا، وقت نکل جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا، اس کا ایک نقشہ انضباط بنانا، یہ جو ٹائم ٹیبل ہے یہ وقت کا برتن ہے جس میں وقت کو رکھا جا سکتا ہے۔ اور وقت کیا ہے؟ ہماری زندگی ہے۔ اگر زندگی سے کوئی کام لینا ہے، زندگی کو سنبھالنا ہے، زندگی کو لے کے چلنا ہے، یہ جو گھڑیاں ہیں ضائع نہیں ہونے دینی، تو ایک ڈسپلنڈ زندگی گزارنی ہوگی۔ اور وہ ڈسپلن ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیا، پرووائڈ کر دیا۔ یہ جو وقت کا پہیہ چل رہا ہے، جو روزانہ گھوم کے واپس آ جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 سٹاپ رکھے ہیں جو لازمی ہیں، اور 3 اس کے ساتھ ایکسٹرا رکھے ہیں جو لازمی نہیں ہیں لیکن قیمتی بہت ہیں۔ مثلا تہجد کی نماز بہت قیمتی ہے، 5 وقتہ نمازیں جمع تہجد کی نماز، جمع اشراق کی نماز، جمع ضحیٰ کی نماز، یہ 8 سٹاپ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یہ ٹائم کا ایک سٹرکچر ہے، یہ ایک دن کا نقشہ انضباط ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو اس میں قابو نہیں کریں گے، اس میں کنٹرول نہیں کریں گے، زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جیسے خشک ریت ہوتی ہے، یا وہ ایک اور گلاس ہوتا ہے جس میں پرانی گھڑی ہوتی ہے نا، جس میں ریت ایک طرف ہوتی ہے، آپ اس کو الٹا کر کے رکھتے ہیں، پھر ریت تھوڑی تھوڑی بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے وقت کو ناپتے تھے۔ تو آپ خشک ریت کو اٹھائیں تو وہ ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہے، سلپ ہوتی جاتی ہے، پھسلتی جاتی ہے۔ جس طرح آپ پانی کو اپنے چلو میں بھریں، زیادہ دیر بھر کے نہیں رکھ سکتے، وہ کسی نہ کسی طرح سے نکلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح وقت ہاتھ سے سلپ ہوتا رہتا ہے جب تک اسے کسی نقشے میں، کسی ٹائم ٹیبل میں انڈیل نہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، تو اللہ نے ہمیں ایک دن کا جو نقشہ انضباط ہے، جو ٹائم ٹیبل ہے، وہ خود بنا کے دے دیا کہ ایسے کام کرو۔ اور یہ بہترین ٹائم ٹیبل ہے جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی گزری۔ اگر زندگی کو اس نماز کے اندر قابو نہیں کریں گے، اور اس کے اندر ایک دن رات میں 8 سٹاپ نہیں بنائیں گے، اور اپنی ساری زندگی کو اس کے اندر نہیں لے کے آئیں گے، تو یہ زندگی سے آپ کو بڑا کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ زندگی کا، یہ ایک دن کا جو ڈسپلن ہے، یہ زندگی کا ڈسپلن، یہ اصل میں نماز کے ساتھ، نماز ساری زندگی کو درست کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے، یعنی ان کی زندگی برباد ہوگی ان نمازیوں کی جنہوں نے اس سٹرکچر پہ عمل نہیں کیا، جنہوں نے اپنی نمازوں سے غفلت برتی۔
ان 5 سٹاپ جو اللہ نے زندگی میں لگائے ہوئے ان کی حفاظت نہیں کی، یا 8 سٹاپ جو ہیں ان کی حفاظت نہیں کی، اپنی زندگی کو اس میں نہیں گھمایا، اس کو برتن بنا کر وقت کا جو سیال مادہ ہے، جو ماضی سے مستقبل کی طرف بہہ رہا ہے، جو ازل سے ابد کی طرف بہہ رہا ہے، اس کو انہوں نے اس میں انڈیل کر اس میں قابو نہیں کیا، اس میں استعمال نہیں کیا، تو ان لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، آخر پہ جہنم ہوگی اور ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ ایک تو نماز کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے کہ جو مشقت والا ہے، ہمت والا ہے، مشقت والا ہے۔ انہا لکبیرۃ، یہ بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان پر جو دل سے جھک گئے، جنہوں نے اپنا دل جھکا لیا۔ دل جو ہے نا یہ جذبات کا مجموعہ ہے، دل جھکتا وکتا نہیں ہے، یہ بندے کو جھکا دیتا ہے، اس کی طبیعت، اس کا جی۔ وہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ جو طبیعت ہے نا یہ دل ہے، یہ جب تک خاشع نہیں ہو جائے گا، یہ جب تک جھک نہیں جائے گا نا، یہ آپ کو اپنے قابو میں رکھے گا۔ اور ایک ایسا انسان جو جذباتی طور پہ، جو ذہنی طور پہ اپنی بلوغت کو نہیں پہنچا ہوتا، وہ دل کے قابو میں ہوتا ہے، وہ خشیت نہیں اختیار کر سکتا۔ دل اس کو، اس کا نفس کہہ لیں، اس کا دل کہہ لیں، اس کا نفس امارہ کہہ لیں، وہ اس کو نتھ ڈال کے رکھتا ہے، وہ اس پر چلتا رہتا ہے، پھر وہ نماز پہ نہیں چل سکتا۔ نماز جو ہے وہ ایک شرعی فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ سوچ سمجھ کر اپنا دماغ لگا کر فیصلہ کر کے پڑھنی ہے۔ دل فیصلے پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، دل اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ دلوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، دل کیا چاہتا ہے۔ دل من موجی ہے، یہ چاہتا ہے کہ بس میری بات مانی جائے، مجھے جو اچھا لگے۔ اس کو آسانی پسند ہے، اس کو مٹھاس پسند ہے، اس کو خوبصورتی پسند ہے، اس کو ایستھیٹک سینس پسند ہے۔ یہ کسی نقشہ انضباط میں، کسی ٹائم ٹیبل میں، کسی برتن میں آنا ہی نہیں چاہتا، لیکن اس کو لانا ہے نا، اس کو خاشع بنانا ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل کو، اپنے جذبات کو قابو کر کے اپنے فیصلے کے ماتحت کر لیا، وہ فیصلہ جو آپ نے طے کیا کلمے کے ساتھ کہ اب میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، اب میں نے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، اب میں نے نماز پڑھنی ہے، اگر پڑھ لی، اس فیصلے پہ عمل کر لیا تو خاشع ہو گئے۔ نہیں کر سکے تو ابھی دل کو قابو کرنا باقی رہتا ہے۔ یہ دل من موجی ہے، یہ آپ کے قابو نہیں آئے گا۔ انہا لکبیرۃ، اب نماز بہت بھاری ہو جائے گی۔ تو اب ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہماری وہ جو نماز کے ساتھ خاشعون، کیا ہمارا دل مانتا ہے؟ مانے گا نہیں، اس کو لانا پڑے گا۔ کیا ہم اتنے بالغ ہو گئے کہ دل ہماری بات مانے، نہ کہ ہم دل کی بات مانیں؟ ہم اتنے بالغ ہو گئے کہ اپنے فیصلے اس پہ امپلیمنٹ کرائیں، یا یہ ہے کہ اس نے ہماری نکیل اپنے ہاتھ میں لی ہے؟ پہلے تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے یہ دیکھیں۔ اور اس کے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیا آپ نماز میں خاشع ہیں؟ آپ نماز میں یحافظون ہیں؟ کیا آپ نماز میں دائمون ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ نماز میں ساہون ہیں، اور اگر ساہون ہیں تو فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ جہنم کی ایک ویلی کو کہتے ہیں فویل، ویل کہتے ہیں اس کو۔ یہ ہے نماز، یہ ہے اس کا مقام۔ اور کوئی بھی تزکیہ نفس کا پروگرام ہو، کوئی بھی زندگی بدلنے کا پروگرام ہو، کوئی بھی ٹائم مینجمنٹ کا پروگرام ہو، اگر اس سٹرکچر پہ، اس نقشہ انضباط پہ، اس ٹائم ٹیبل پہ نہیں چلے گا تو فیل ہے، پھر بربادی ہے، پھر زندگی ختم ہو جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن۔ دوسری آیت میں فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں مومن، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنی نمازوں میں خشیت اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ہم عموماً لفظ استعمال کرتے ہیں خشوع و خضوع۔ خضوع کہتے ہیں انسان کا جسم جھک جائے عاجزی سے،
اور خشوع کہتے ہیں کہ انسان کا دل جھک جائے عاجزی سے۔ تو وہ لوگ کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ ان کا دل بھی ان کے جسم کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ تو جو مومنوں کی اور فلاح پانے والوں کی خصوصیات بیان ہوئی، تو آغاز اس آیت سے کیا کہ وہ لوگ نماز میں خاشع ہوتے ہیں، اور پھر آگے چل کے فرمایا باقی خصوصیات ان کی بیان کرنے کے بعد والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، آیت نمبر 9 میں، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحافظون، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا جو سٹرکچر ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، اس کا وضو ہے، اس کے جتنے بھی اس کا جسمانی پہلو ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 2 خصوصیات بتائیں اور خصوصیات کے ساتھ جو نماز سے متعلق ہے۔ اسی طرح جب ہم سورۃ المعارج میں چلتے ہیں، اور یہ 70 نمبر سورت ہے، اس میں جب انسان کے بارے میں ذکر ہوا کہ اس کی آیت نمبر 19 سے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو کم ہمتہ پیدا کیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بڑا ہی بے صبرا ہوتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، جب مال ملتا ہے تو اسے سینچ سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو فرمایا الا المصلین، لیکن یہ جو نمازی ہیں نا، ان کی کیفیت ایسے نہیں ہوتی، یہ خرابیاں ان نمازیوں میں موجود نہیں ہوتی۔ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، یہاں پہ صفت دائم آ گئی کہ وہ نماز میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن ان کی جو نماز کا معاملہ ہے وہ دائم ہوتا ہے، ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ پھر یہاں پہ کچھ خصوصیات بیان کرنے کے بعد آخر پہ سورہ معارج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، پھر یہی بتایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان 2 صورتوں میں آغاز میں خاشعون کہا، پھر یحافظون کہا، پھر دائمون کہا، پھر یحافظون کہا۔ 2 باتیں آ گئی نماز کی ظاہری حفاظت پہ، اور ایک بات آ گئی وقت کے ساتھ کہ دائم ہے، اور ایک بات آ گئی کہ نماز کے اندر ان کا دل بھی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس کے بعد چلیے سورہ معون میں، اور وہاں یہ سورہ معون 107 نمبر سورت ہے، اس میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جو بدلے کے دن کو، جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، فویل للمصلین۔ سورہ معارج میں فرمایا گیا تھا کہ یہ جو 3 خصوصیات، کم تر خصوصیات یا کمزوریاں ہیں انسان کی، کہ وہ ہلوعا ہے، جزوعا ہے، منوعا ہے، کہ بے صبرا ہے، کم ہمتہ ہے، اور یہ ہے کہ مال کو چھپا کے رکھتا ہے، کم ہمتہ، بے صبرا، اور مال دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، یہ خصوصیات جو ہیں۔ لیکن الا المصلین، نمازیوں میں ایسا نہیں ہے، نمازی مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے، نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ لیکن آگے چل کے فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، غفلت برتنے والے نمازی جو ہیں ان کے لیے ساہون ہے۔ الذین ہم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں یا دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو الفاظ دیکھیں ان کا صوتی آہنگ کیا ہے کہ خاشعون آیا، پھر یحافظون آیا، پھر دائمون آیا، پھر ساہون آیا، پھر یراؤون آیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نماز کے ساتھ ہیں۔ شروع کہاں سے ہوا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنت پانے والے، دنیا سے کامیاب واپس لوٹنے والے تو لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات ہوگی نماز کی اہمیت کی، کہ نماز کتنی اہم ہے۔